دوستو، حضرت یزید بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کنجوس شخص کا واقعہ کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و دولت جمع کیا ہوا تھا۔ اس کی اولاد بھی کافی تھی اور ہر طرح کی سکھ سویدھائیں موجود ہونے کے باوجود وہ بہت ہی زیادہ کنجوس تھا۔ اللہ پاک کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا تھا اور ہر وقت اس کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت اور بڑھ جائے۔ جب اس نے بہت زیادہ مال و دولت جمع کر لیا تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب تو میں خوب عیش کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ خوب عیش کی زندگی گزارنے لگا۔ بہت سے خادم ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے انتظار میں رہتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ وہ اپنی موت تک کو بھول گیا۔ اور ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی شکل میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے پوچھا، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ غلاموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام باہر آئے تو ان سے کہا، جاؤ اپنے مالک سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو اپنے غلاموں سے کہا کہ جاؤ اور ان سے بہت ادب سے بات کرو۔ کچھ غلام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت سے کہنے لگے، آپ ہمارے مالک کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور انہیں چھوڑ دیں، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ ملک الموت نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا، تمہیں اپنے گھر والوں سے جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، یعنی جو وصیت کرنی ہو کر لو، میں تیری روح قبض کرے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق کھول دو اور میری ساری دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور تمام خزانہ اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل اور بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ دوستو، یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا کہ تو مجھے دوش مت دے، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں فقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری پہنچ بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ ابھی جو یہ تیری بدقسمتی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر تو مجھے اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو تیری قسمت میں ذلت اور رسوائی نہ آتی۔ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ قصوروار ہے۔ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں اور بہت سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امام بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گویا مال ہر شخص سے اس طرح کہتا ہے کہ مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرو۔ دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے سے دنیاوی خواہشیں کم ہوتی ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور عرض کیا، حضور، مومنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو قبرستان جانے کی ہدایت دی، کیونکہ قبر کو کھودنے سے موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، دنیا کا دھیان ہٹ جاتا ہے اور آخرت کی تیاری میں انسان لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماروں کو دیکھنے جایا کرو اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو، اس لیے کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ ان سے کہہ دیجئے
کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ کر رہے گی، پھر تمہیں اس رب کی بارگاہ میں جانا ہوگا جو ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر تمہارا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ دوستو، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ تعجب اور بہت زیادہ حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کو آخرت کی تیاری کرنے کا حکم ملا ہو اور موت کی خبر بھی دے دی گئی ہو، مگر پھر بھی یہ لوگ دنیاوی کھیل کود میں مشغول ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ مر کر دنیا کی تکلیفوں سے آرام پا لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں میں چلا جاتا ہے، اور گنہگار کی جب موت ہوتی ہے تو دوسرے لوگ اور آبادیاں، درخت اور جانور سب کو اس کی موت سے سکون مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے، آبادیوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پیڑ سوکھنے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یعنی مسافر ہوتا ہے، جب توبہ کرنا ہو تو شام کا انتظار نہ کرے، اور جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرے، اور تندرستی کے زمانے میں عبادت زیادہ کرے تاکہ کمزوری کے زمانے میں اس کا ثواب ملتا رہے، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ موت کو یاد کرنا توبہ کی وجہ بنتی ہے، اس سے مال و دولت میں صبر ہوتی ہے، عبادت میں سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ موت کو بھلا دینے سے گناہوں کا راستہ پیدا ہوتا ہے، انسان کی ہوس اور دنیاوی لالچ بڑھ جاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا ہے۔ سمجھدار ہے وہ شخص جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں لگا رہے، اور کسی کام کے لیے اس کی تیاری ضروری ہے۔ جو شخص دنیا کے کاموں میں الجھا رہے، اس کے دل سے موت کا خیال نکل جاتا ہے، اور موت کی سختی ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے سارے مزے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ موت کی فکر اور اس کی یاد انسان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی پولیس گرفتاری کا وارنٹ لیے پھر رہی ہو اور پھر آ کر گرفتار کر لے۔ ملک الموت ہر وقت ہر لمحہ انسان کی تلاش میں ہے، پھر بھی انسان غافل اور بے فکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موت کی سختی آسان کرنے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ موت کی سختی سے چھٹکارا پانے کی دعا ہر صحابی نے مانگی۔ حضرت لقمان کا ارشاد اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آ جائے، اس لیے پہلے سے تیاری کر لو۔ حقیقت میں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آدمی لذتوں میں ڈوبا ہوا کھیل کود کے محفلوں میں شریک ہو اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک پولیس اس کی تلاش میں ہے تو اس کی ساری عزت، سارا عیش و آرام بے مزہ ہو جائے گا، بلکہ اسے صرف یہ معلوم ہو جائے کہ پولیس کے پاس اس کے لیے گرفتاری کا وارنٹ ہے، تب بھی اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ حالانکہ انسان کو معلوم ہے کہ ملک الموت کا اس کے پاس آنا فکس ہے اور موت کی سختیاں اس پر آنے والی ہیں، پھر بھی اس سے انجان رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو آخرت کی تیاری اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔